والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ پانچویں سپارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے اور سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 24 ہے، 24۔ اس کے اندر خالق ارض و سما نے اس سے پہلے جو سپارہ نمبر 4 کی آخری آیات ہیں 22 نمبر اور 23 نمبر، خاص طور پر 23 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو محرم ہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، وہ سارے محرم رشتے بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اس کے ساتھ ہی جو حکم نازل فرمایا ہے وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حرام ہے تم پر شوہر والی عورتیں سوائے ان کے کہ جو قید ہو کر تمہارے قبضے میں آئی ہوں، یعنی لونڈیاں۔ تو اس کے اندر جو تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے والی ہے وہ اس کے اندر جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس کا حصہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اس میں جو الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کچھ احباب ان الفاظ کے ضمن میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو سے مراد ہے کہ ان کو ان کا حق مہر دو اور ان سے فائدہ حاصل کرو، تو اس سے مراد وہ متع لیتے ہیں۔ تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ ان الفاظ سے بعض حضرات جو متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں ان کا یہ استدلال باطل ہے، یعنی ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ تو اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے۔ تو متع کی اجازت جو تھی وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام جو ہے یہ بتدریج اس کے احکامات مکمل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائی اسلام میں اس کا رواج تھا، لیکن اس کے بعد واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کی حرمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ابن ماجہ شریف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو وہ دوست احباب جو سپارہ نمبر 5 میں جو پہلی آیہ کریمہ ہے اور جو سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 24 ہے اس سے متع کا جو جواز لیتے ہیں، اس پر استدلال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ اس کے اندر شرعی نکاح کی بات ہے اور متع چونکہ ہمارے نزدیک اب جائز نہیں ہے، تو اس کو مثبت انداز میں رکھ کے تو تھوڑا سا معاشرے کے امن و امان کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑی سی تسلی رکھی جائے، کیونکہ بعض اوقات جو نئے لوگ ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، وہ بار بار پھر ان چیزوں کے اوپر جب گفتگو کرتے ہیں کہ کیوں آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل جو ہے کسی اور وقت ہم چونکہ جو دورہ تفسیر القرآن شروع کر رہے ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ ہوگی اور اس میں دلائل بھی دیے جائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، ورنہ ہمارا معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تھوڑے دنوں کے لیے کسی کے ساتھ حق مہر دے کے تو اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں، ورنہ تو امن و امان ہی تباہ ہو جائے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر جو متع کا جواز پیش کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اب وہ جائز نہیں ہے۔